نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ باتیں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے قابل غور ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس مہینے میں امر مستحسن پر ہم لوگ غلو بہت کرتے ہیں۔ امر مستحسن کیا ہے؟ محفل میلاد ہے۔ تو اس موقع پہ ہم شدت اور غلو جو کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس مہینے میں اسراف یعنی فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ رزق کی بہت زیادہ ناقدری اور ان کو ضائع کرنا نظر آتا ہے۔ سڑکوں پہ جا بجا راہ گزر وہاں پر رزق جو ہے وہ پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح ایسی چیزیں جن سے شریعت نے اور قرآن پاک نے بھی دبے لفظوں میں ان سے منع کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ڈھول وغیرہ ان چیزوں کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کے خلاف ہے۔ من گھڑت روایات اور قصے سنائے جاتے ہیں اور ان کے سننے سنانے کو ثواب سمجھا جاتا ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ صحیح اور مستند واقعات اور روایات کا ہی سہارا لینا چاہیے۔ من گھڑت واقعات یہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں اس عمل کی وجہ سے اکثر ہماری نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور جو بہت بڑا گناہ ہے، تو اس ایک جائز کام کے لیے کہ ایک مستحب عمل کے لیے ایک فرض کو چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ غیر مسلم یعنی کہ عیسائی، ان کی مشابہت کی جاتی ہے، کئی چیزوں میں ہمارے ہاں ان کی مشابہت ہے۔ اسی طرح نعتیں اور تقریریں ہمارے ہاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان نعتوں اور تقریروں کی وجہ سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنی کی جاتی ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، اور اگر ایسی نوبت ہے تو ناجائز ہے۔ جو مقصودی چیز ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ آپ کا ذکر خیر، ہم اس کو چھوڑ کر عموماً ایسی غیر مقصودی باتوں کی طرف چل پڑے ہیں جس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ مثال کے طور پہ عموماً ہم بعض جگہوں پہ پتہ چلتا ہے کہ صبح سحری کے وقت لوگ روتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ کہتے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے روئے ہوں گے۔ اسی طرح لوگ فڈر پیتے ہیں۔ کیوں پیتے ہیں جی؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دودھ پیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع جس کا جو مقصود نہیں وہ کی جاتی ہے، تو جو مقصودی اتباع ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل عورتوں کی ان محافل میں بڑی کثرت سے شرکت ہوتی ہے، جلوسوں میں، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح عورتیں محفل میلاد میں نعتیہ کلام پڑھتی ہیں اور ان کی آواز مردوں تک سنائی دیتی ہے، یہ خود ایک ناجائز عمل ہے۔ بعض جگہوں پہ نماز عید باقاعدہ پڑھی جانے لگ گئی ہے۔ سرگودا کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا کہ بعض جگہوں پہ لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید میلاد النبی۔ یہ بدعت در بدعت، گناہ در گناہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھ کر کیک وغیرہ پہ ان کو کاٹنا، روز مبارک کی شبیہ بنانا، اس طرح کے کام کر کے پھر ان کو پہ چھری چلانا بہت بدترین قسم کی گستاخی ہے۔ اسی طرح یہ جو جھنڈیاں ہیں ہمارے ہاں ان چند دنوں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جو ان کا حشر نشر ہوتا ہے، الامان والحفیظ، ہمیں یہ چیزیں
نالیوں میں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کئی چیزوں کی شبیہ بنا کے پیش کی جاتی ہے۔ یہ شبیہ جو ہے، یاد رکھنا، شبیہ یہ بھی روافظ کا طریقہ ہے اور سراسر انہی کی تقلید کی جا رہی ہے، تو لہذا ٹھیک نہیں ہوا۔ تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں تعین ہی نہیں، جب ان کی تعین نہیں ہے تو خواہ اس پہ زور دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ محض کیک وغیرہ اس موقع پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے، تو یہ جو ہے یہ طریقہ بھی عیسائیوں سے ملا ہے۔ برتھ ڈے وغیرہ منانا یہ عیسائیوں کا رواج ہے، اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو ناجائز کام کرتا ہے۔ تو اگر مسلمان ناجائز کام کریں تو ہم ان سے دلیل نہیں پکڑ سکتے کہ ہمارے نبی کا یہ عمل ہوگا۔ آتش بازی اور نعرے بازی کی جاتی ہے جس سے مریض اور شریف لوگ نیز نمازی حضرات ڈسٹرب ہوتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال آپ ہی کے نالین سے کرنا صبح ادب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو